مزمل عباس صاحب سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب یہ بتائیں کیا روزے میں فلم یا ڈرامہ دیکھنا صحیح ہے یا غلط؟ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ آئیے اس کا جواب حاصل کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب کی زبانی۔ ماہ مبارک رمضان کا ہدف خدا نے لعلکم تتقون بتایا ہے، یعنی اے کاش کہ تم تقوی اختیار کرتے، یعنی گاڈ کانشیس ہو جاتے۔ خدا نے ماہ رمضان اس لیے رکھا تھا تاکہ انسان اپنے جسم کی خواہشوں سے نکل کر اپنے نفس اور اپنی روح کی خواہشوں کی طرف توجہ کرے، یہ سوچے کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، خدا تک وہ پہنچنے کے لیے اس کو کون سی منزلوں کو طے کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں کیسے وہ اپنی معنویت اور اسپریچولیٹی کو ڈیولپ کرے۔ ماہ رمضان ایک مہینہ ہے جہاں پر آپ کو اپنے آپ کو ریچارج کرنا ہے اسپریچولی، تاکہ پورا سال جو ہے آپ اسپریچولی ریچارجڈ رہیں۔ نیچرل سی بات ہے کہ اگر ہم بالی ووڈ موویز، سیریلز، ویب سیریز میں اپنا زیادہ وقت گزاریں گے روزوں کے درمیان، تو ہم وہ حقیقی ہدف اور اسپریچول بینیفٹ سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے صرف حلال اور حرام کی حد تک کیا موویز کا دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اگر صرف اسی حد تک اگر ہم دیکھیں کہ کیا موویز کا دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی دونوں کے فتوے موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مووی یا فلم یا سیریل جو عام دنوں میں ہو یا ماہ رمضان میں ہو، قانون سیم ہے۔ اگر آپ نے کوئی مووی، سیریل، ویب سیریز لسٹفل انٹینشن سے دیکھ رہے ہیں، یعنی شہوت کی غرض سے دیکھ رہے ہیں، یا اپنے سیکشل ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے یا سیکشل ڈیزائرز کو بھڑکانے کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو ایسی موویز اور سیریلز کا دیکھنا لسٹفل انٹینشنز کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی مووی ایسی ہو یا سیریل یا ویب سیریز ایسی ہو جہاں پر لسٹفل انٹینشن نہیں ہے، اور مووی کے اندر جو ہے سیکشل کانٹینٹ نہیں پایا جاتا ہو، مووی کے اندر کوئی حرام ریلیشنز کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہو، مووی کے اندر برائیوں کو یا منکرات کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے، یعنی مووی کے اندر ولگیرٹی نہیں ہے، مووی کے اندر الکوہولزم نہیں ہے، مووی کے اندر دوسری برائیاں موجود نہیں ہیں، ایسی صورت میں موویز کا دیکھنا آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی کی نظر میں جائز ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں پھر بھی پرہیز کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہدف روزہ، مقصد روزہ سے ہمیں دور کرتا ہے۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کیونکہ موویز میں نامحرم خاتون ہوتی ہیں، نامحرم لڑکیاں ہوتی ہیں، انہیں دیکھا جاتا ہے، تو اس کے سلسلے میں بھی فتویٰ یہی ہے کہ اگر ایک معمولی مقدار جتنا ایک عرف میں ایک عورت کپڑا پہنتی ہے، مثال کے طور پر ہندوستان میں ایک عام طور پر جتنا ایک لڑکی کپڑا پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے عرف میں، اتنا جتنا جسم وہ ظاہر کرتی ہے، اتنا ایک مرد کا عورت کو دیکھنا یا ایک عورت کو مرد کے جسم کے اتنے حصوں کو دیکھنا جائز ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی اگر نامحرم کو دیکھنے میں بھی لسٹفل انٹینشن ہوگا تو لسٹفل انٹینشن کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز جو موویز یا ویب سیریز کے اندر ہے، جو میوزک کا استعمال ہے، جس کے سلسلے میں سبیل میڈیا کی ایک ویڈیو ہے میوزک کے سلسلے میں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے، فتویٰ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی دونوں کا۔ لیکن کلی طور پر اگر موویز میں جو میوزک استعمال ہو رہی ہے، اگر وہ حرام محفلوں سے شباہت رکھتی ہے، یعنی وہ محفلیں جہاں برائیاں ہوتی ہیں، وہ محفلیں جہاں مثال کے طور پر شراب، کباب یا اس ٹائپ کی محفلیں جو ہوتی ہیں، یا حرام محفلوں کے اندر اگر میوزک استعمال ہو رہی ہے، اگر ایسی میوزک موویز میں یا ویب سیریز میں استعمال ہو رہی ہے، ایسی موویز کا دیکھنا اور سننا جو ہے جائز نہیں ہوگا۔ سبیل میڈیا کی ایک خاص ویڈیو ہے بالی ووڈ کی موویز یا سیریلز یا ویب سیریز کب دیکھنا جائز ہے، کب حرام ہے، جس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنے کے لیے اس لنک کو کلک کر سکتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ کی طرف توجہ دیں کہ ہم موویز یا سیریلز 1-2 گھنٹے کا دیکھتے ہیں، جبکہ سبیل قرآن یوٹیوب چینل پر اگر آپ جائیں تو صرف 30 منٹ میں ہر پارے کی تلاوت موجود ہے، تو اگر آپ چاہیں 30 سے 35 منٹ میں ہر پارے کی تلاوت کو سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترجمے کا اردو ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو 35 سے 40 منٹ میں جو ہے اپروکسیمیٹلی آپ ہر پارے کا ترجمہ سن سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں ماہ رمضان میں کیا بہتر ہے، میں خدا کے کلام کو سنوں یا شیطانی بنائے ہوئے میڈیا کی طرف توجہ دوں؟ خدا ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اطاعت اور بندگی کرنے کی توفیق دے۔